اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک طرف تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار رہے، چاہے وہ اولیاء کاملین کا گروہ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، تو اللہ کریم نے ان کو بھی قرآن پاک کے اندر ان کی شان کو بھی بیان کیا۔ لیکن اس کے دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی اختیار کی، اپنے سینوں میں نبی کریم علیہ السلام کے بغض کو چھپائے رکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کرتے رہے، زندگی کے کئی موڑوں پہ آ کے نبی کریم علیہ السلام اور سرکار کے یاروں سے ٹکراتے رہے، تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ان کی بھی زجر و توبیخ فرمائی ہے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ اور جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں ایک انتہا تک پہنچ گئے اور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی حد تک پہنچ گئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان جو الفاظ تھے وہ استعمال نہ کیے، بلکہ گستاخی والے الفاظوں کو اپنا معمول بنا لیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض و کینہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ کی بے ادبی کرنے لگے، تو اللہ کریم نے ان کے لیے بھی قرآن پاک میں دردناک عذاب کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم یہ کہو کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں، واسمعوا، اور پہلے ہی توجہ سے سن لو، میرا حکم سن لو کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے وَاسْمَعُوا، توجہ سے سن لو کہ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پچھلا جمعہ، اس سے جو پچھلا جمعہ تھا کہ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ ایمان والا وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب سے آشنا ہے، جس کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پورا ایک گلشن آباد ہے، اور اس کے ذہن کے دریچے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی خوشبو سے مہکتے رہتے ہیں، تو وہی ایمان والے ہیں۔ اور ان ایمان والوں کو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو اس وقت رائنا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں۔ اب اس آیہ کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے، صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوتے۔ اب صحابہ کرام کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی اور صحابہ کرام چاہتے کہ ہم یہ بات دوبارہ سن لیں، تو صحابہ کرام کیا عرض کرتے؟ صحابہ کرام عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے، ہمیں اپنی بات مکمل طور پر اچھے طریقے سے سمجھ لینے کا موقع عطا فرمائیے، محبوب ذرا ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرمائیے، ابھی ہم نے بات مکمل سمجھی نہیں، بات دوہرا دیجئے یا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کیجئے، ہمارے حال کی رعایت کیجئے۔ یہ تھا رائنا کا مطلب، رائنا ہماری رعایت کیجئے۔ اب یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں صحابہ کرام لفظ بول رہے ہیں کہ رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے۔ صحابہ کرام کی نیت بھی اچھی، صحابہ کرام بھی اچھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جو وہ ادب کرتے تھے وہ ادب بھی اچھا تھا، وہ ادب بھی کمال کا ہے۔ رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نے بات پوری طرح سمجھی نہیں ہے، ہمیں بات سمجھنے کا موقع عطا فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
ذرا ٹھہر جاتے، بات سمجھنے کا موقع عطا فرما دیتے۔ تو یہ نظام یوں ہی چل رہا تھا۔ لیکن کچھ منافق لوگ جن کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا بغض و کینہ چھپا ہوا تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے نا، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ تو یوں لفظ بولتے ہیں۔ اب انہوں نے نا علیحدہ جا کر باہر اپنے چوکوں پہ کھڑے ہو کر، تھوڑوں پہ کھڑے ہو کر، اپنے ڈیروں پہ جا کے، دوستوں کے جمیلوں میں جا کر، اپنے جو ایک جیسے جب کافر منافق ملتے تو آپس میں کہتے کیا؟ دیکھو جی صحابہ کیا کہتے ہیں؟ رائینا، اصل لفظ تو ہے رائینا، عین زیر ای، رائینا، لیکن منافق کیا کہتے کہ رائینا، رائی اگر آگے اس کو لمبا کر دینا، آگے یا پڑھ دیں، یعنی رائی، اس کا تو معنی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، رعایت فرمائیے۔ اور اگر یہ کہا جائے رائی، تھوڑا سا لمبا کیا جائے نا، تو یہ عربی زبان میں چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو جو منافق تھے نا، لفظ ایک ہی تھا۔ صحابہ عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائیں، ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن منافق لوگ یہی لفظ تھوڑا سا لمبا کر کے نبی کے بغض میں آ کر، نبی کی توہین کی نیت سے، نبی کی گستاخی کی نیت سے کیا کہا کرتے کہ رائینا، ہمارے چرواہے۔ اب انہوں نے یہی لفظ نبی کی بے ادبی میں استعمال کیا۔ لفظ ایک ہی تھا، معنی اس کے دو بن سکتے تھے کہ اگر کوئی لمبا کرے آگے یا پیدا کر دے تو اس کا معنی اور ہو جاتا ہے، اگر یا نہ لگائے تو اس کا معنی اور ہے۔ تو جب لفظ وہی تھا تو اللہ کریم کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کے جو یار ہیں وہ تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں تو جو وہ الفاظ کہتے ہیں، جو لفظ کہتے ہیں، وہ تو نبی کی محبت میں کہتے ہیں اور نبی کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ لیکن کچھ بد باطل لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، وہ جب یہ لفظ بولتے ہیں میرے نبی کے بغض میں بولتے ہیں، تو اللہ کریم نے ایسا لفظ کہ جس کا ایک معنی اچھا ہو اور دوسرا معنی برا نکل سکتا ہو، تو اللہ کریم نے ایسا لفظ بھی محبوب کی بارگاہ میں بولنے سے منع فرما دیا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام تو یہ لفظ اچھی نیت سے کہتے ہیں، لیکن اور لوگ منافق جو تھے وہ بری نیت سے یہ لفظ کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ایمان والوں کو فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے یارو، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہو تو تم رائینا یا رسول اللہ کہتے ہو، تو اے میرے محبوب کے صحابہ، منافق یہ لفظ برے عقیدے سے، برے نظریے، بری سوچ، گندی سوچ سے بولتے ہیں، تو آج کے بعد تم نے لا تقولوا رائینا، آج کے بعد تم نے رائینا کہنا ہی نہیں ہے۔ کہ جس لفظ کو کوئی برے معنی میں استعمال کر سکتا ہو، تم نے اس لفظ کو بولنا ہی نہیں ہے، تو کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قولو، تم یہ کہو انظرنا، انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائے۔ اب یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کی آیت کا ترجمے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب تم نے کوئی عرض کرنی ہو تو عرض کرنے سے پہلے کیا کہو؟ محبوب کی توجہ تم چاہتے ہو تو تم نے کہنا کیا ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے۔ تو یہ ہے قرآن۔ اللہ کرے کہ جو قرآن کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں نا، زیادہ ہم سے زیادہ جن کو قرآن سمجھنے کا اور قرآن فہمی کا جن کا دعویٰ ہے، اللہ کرے کہ ان کو بھی یہ آیتیں سمجھ آ جائیں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا، اب اللہ کریم نے بات واضح فرما دی کہ رائنا نہیں کہنا۔ جس لفظ کے دو معنی بنتے ہوں، ایک معنی اچھا ہے، دوسرا معنی برا بن سکتا ہے، تو ایسا لفظ بھی میرے محبوب کی بارگاہ کی شایان نشان نہیں ہے۔ انظرنا یا رسول اللہ، تم یہ کہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا
واسمعو، توجہ سے یاد رکھو، واسمعو، غور سے سن لو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب یہاں پر اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ بارگاہ مصطفی کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا کہ توجہ سے میری یہ بھی بات سن لو کہ جو کافر ہیں نا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ محبوب کے آداب تو میں نے تمہیں سکھا دیے، اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کر دی، گستاخی کے مرتکب ہوئے، اگر تم پھر گستاخی کر کے کافر ہو جاؤ گے تو پھر جہنم میں تمہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا۔ کہ جو بے ادب اور گستاخ ہو جاتا ہے، جو محبوب کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور جہنم میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ایک آیت کا مطلب تھا۔ تو میرے بھائیوں، اب صحابہ کرام جو بولتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اچھی نیت سے بولتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے نا، اچھی نیت سے بولتے ہیں، لیکن اسی لفظ کو کوئی بری نیت سے استعمال کرتا ہے، اللہ نے منع فرما دیا۔ یوں ہی اگر آپ دیکھیں نا، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 5واں رکوع 30ویں پارے کا، یہاں پر ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ جو سورت ہے نا، اس کا شان نزول کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام مکے کے بڑے بڑے کافروں کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے، ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے۔ ابو جہل بھی ان میں کھڑا تھا، اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مان لو۔ اس کو نبی کریم علیہ السلام اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، نابینا تھے، وہ چلتے چلتے نہ سرکار کے قریب آ گئے اور آ کے نبی کریم علیہ السلام سے کیا عرض کرتے ہیں؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سرکار کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کیا آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی باتیں سکھائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ سرکار کی توجہ ان کافروں کو اسلام کی دعوت دینے کی طرف تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم گھوم کے پھر دوسری طرف سے آ گئے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی باتیں سکھائیے۔ جب کافی مرتبہ ابن ام مکتوم نے نابینا صحابی تھے، نظر تو آ نہیں رہا تھا، جب انہوں نے کافی مرتبہ ایسا عرض کیا نا تو نبی کریم علیہ السلام کو اس چیز سے تکلیف ہوئی۔ سرکار کو عبداللہ ابن ام مکتوم جو صحابی رسول ہیں ان کا یہ انداز پسند نہ آیا کہ یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں، میں کافروں کو نیکی کی دعوت اور اسلام کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے اس کی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی باتوں کو پسند نہیں کیا، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب پہ عتاب فرمایا، محبوب پر عتاب فرمایا۔ اب ایک شخص کا واقعہ سنیے، یہ میں نے پس منظر سورت کا آپ کو بتا دیا کہ سورت اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ اس بات کو تفسیر روح البیان کے اندر امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بیان بھی کیا۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک شخص کسی جگہ مدینے میں امامت کرتا تھا، لیکن تھا منافق تھا۔ سمجھ آگئی میرے بھائیو؟ شاید اشاروں میں آپ سمجھ گئے ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ مسجدیں جو حضرت عمر کے اندر آتی تھی وہاں بھی کہیں کہیں چل کے نہ منافق امام بن گئے تھے۔ تو اگر مدینے میں حضرت عمر کے ہوتے ہوئے اگر منافق کسی مسجد کا امام بن سکتا ہے تو رائے گنج میں اگر کچھ مسجدوں میں منافق امام آ جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے نا
کہ اگر حضرت عمر کے زمانے میں مدینے میں منافق امام آ سکتا ہے تو رائے گنج میں تو منافق آ سکتے ہیں نا کئی مسجدوں میں، لیکن الحمدللہ اہل سنت کی مسجدیں وہ نہیں ہوں گی. یہ میں بتا دوں وہ اہل سنت کی مسجدیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اہل سنت کی مسجدیں، میں نے 3-4 جمعے پہلے بھی جو ایک پوائنٹ بیان کیا تھا، اہل سنت کی مسجدیں جو ہیں یہ مسجد قباء کی فوٹو کاپی ہیں، مسجد قباء کے طریقے پہ چلتی ہیں. اور جہاں منافق امام لگتے ہیں وہ مسجد الزرار، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ کے نبی سے دشمنی کے لیے مسجد بنائی تھی، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی تھی، وہ مسجد ضرار، اس میں بھی منافق تھے. پوری دنیا میں جہاں بھی منافق امام بن جائے گا تو وہ جو مسجد ہوگی وہ مسجد ضرار کی فوٹو کاپی بن جائے گی. تو میرے بھائیوں، اب حضرت عمر کے زمانے میں، اب یہ بات میں ساری قرآن سے یہ بھی کر رہا ہوں، حضرت عمر کے زمانے میں وہ منافق مسجد کا امام بنا، اب لوگوں کو وہ نماز پڑھاتا ہے. اچھا وہاں کے کوئی نمازی ہوں گے، انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا چلو قرآن پڑھتا ہے، کوئی نہیں قرآن اچھا پڑھتا ہے، اس کو مولوی رکھ لیتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں سوچ ہے نا، اور چلو یار قرآن پڑھتا ہے تو جو اہل قبلہ ہیں ان کو آپ کافر بھی نہیں کہہ سکتے، تو یہ جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے یار قرآن تو پڑھتا ہے نا، تو جو قرآن پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو. اب فتویٰ حضرت عمر کا سنیے گا، فتویٰ حضرت عمر کا، جن کی عدالت نے 4 دانگے عالم میں سکے گاڑ دیے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضور وہ جو فلاں مسجد کے مولوی صاحب ہیں نا، وہ ہیں تو سارے قرآن کے حافظ، لیکن وہ سورت آباسا وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ سورت جس میں اللہ نے اپنے نبی پہ عتاب کیا تھا، وہ مولوی صاحب نا ہر نماز میں وہی سورت پڑھتا ہے، وہی سورت پڑھتا ہے. اب یہ سورت پڑھنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی سورت قل هو اللہ احد وہ بھی تو ہے سورت، وہ پڑھ لیتا، اللہ کی تعریف کی. یا ایھا المزمل والی صورتیں بھی تو پڑھ لیتا جس میں نبی کی شان بیان کی گئی. یا ایھا المدثر وہ صورتیں پڑھتا جس میں نبی کی شان بیان کی گئی، لیکن وہ یہی صورت پڑھتا ہے مولوی. تو کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ اس صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو ڈانٹا ہے، اللہ نے اپنے محبوب پہ عتاب کیا ہے. تو وہ نبی کی دشمنی میں نہ پڑھتا تو قرآن ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، اور اللہ کی افضل عبادت نماز میں پڑھتا ہے. نماز میں مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے، لیکن قرآن کی جو سورت پڑھ رہا تھا نبی کے بغض میں پڑھ رہا تھا، نبی کی دشمنی میں پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر کو جب بتایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس کو پکڑ کے تو لے آؤ مولوی کو. مولوی کو پکڑ کے لایا گیا، حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں کھڑا کیا گیا، حضرت فاروق اعظم کے سامنے کھڑا کیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ ذرا تفسیریں پڑھیے، حدیثیں پڑھیے کہ حضرت عمر نے کوئی نرمی دکھائی ہو یا کہا ہو کہ آئندہ احتیاط کرنا بھائی، آئندہ یہ صورت نہ پڑھنا. نہیں، پوچھا کہ کیا تو یہی صورت پڑھتا ہے؟ ہاں جی یہی پڑھتا ہوں. آگے پوچھا ہی نہیں کہ کیوں پڑھتا ہے، پوچھا ہی نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ خبردار آج کے بعد یہ صورت تو نے نہیں پڑھنی، بقیہ قرآن کی صورتیں پڑھو. نہیں فرمایا، بلکہ صحابی کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو. یہ پڑھتا تو قرآن ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، نماز میں قرآن پڑھتا ہے، لیکن نبی کی دشمنی میں قرآن پڑھتا ہے، اس کی گردن ہی اڑا دو. اب کیا فتوی حضرت عمر کے لیے؟ ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے، ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے کہ جو پڑھے قرآن. اچھا وہ جو مولوی صاحب تھے جو یہ قرآن پڑھتے تھے، داڑھی ہوگی تو مصلی پہ کھڑا کیا تھا نا، داڑھی بھی تھی ان کی،
قرآن بھی اچھا پڑھتے تھے، عربی جو تھے عربی بھی تھے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اور امام بھی بن گیا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی گردن اڑا دو، کیونکہ یہ پڑھتا تو قرآن ہے لیکن نبی کی دشمنی میں پڑھتا ہے۔ تو اب کوئی مسجدیں بنائے، کوئی قرآن کے جلسے کرے، کوئی جیسے بھی نیکی کے کام کرے، لیکن نبی کی دشمنی اور بغض میں کرے گا تو حضرت عمر کی تلوار سے اس کی گردن ضرور کاٹی جائے گی، حضرت عمر کی تلوار سے اس کی گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا فیصلہ تھا۔ الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو قرآن پڑھے نبی کی بغض میں پڑھے، ہم تو مانتے ہی نہیں نا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہم تو مانیں گے ہی نہیں، ہم تو اس کی ایک نیکی کے بھی قائل نہیں ہے کہ یہ کوئی نیکی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھے، کوئی حدیث پڑھے، کوئی مسجد بنائے، کوئی غریبوں کی مدد کرے، کوئی یتیموں کی مدد کرے، کوئی جتنا بھی انسانیت کا درد لے کے چلے، اگر اس کے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے تو اس کو ایک نیکی کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، اور الحمدللہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہمارا یہ نظریہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اب پارہ نمبر 29 کے اندر اب یہ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں کہ وہاں پر منافقوں نے ایک لفظ کو بری نیت سے استعمال کیا تو اللہ نے وہ لفظ ہی تبدیل کروا دیا اور فرمایا کہ انظرنا یا رسول اللہ یہ کہا کرو، اور دوسری جگہ کوئی قرآن پڑھتا ہے لیکن بری نیت سے پڑھتا ہے، اللہ نے وہاں پہ منع کیا، بری نیت سے کوئی نبی کی بارگاہ میں لفظ بولتا ہے اللہ نے منع کر دیا، اور یہاں پر جو میں نے یہ ساری صورت کا پس منظر بتایا تو قرآن پڑھتا ہے بری نیت سے پڑھتا ہے تو حضرت عمر نے صرف تبدیل کرنے کا نہیں فرمایا، اللہ نے تو تبدیلی کا حکم دیا نا، لیکن یہاں پر تبدیلی کا حکم حضرت عمر نے نہیں، حضرت عمر نے تو گردن ہی اڑا دی تھی تاکہ آئندہ ایسی کسی کی جرات ہی نہ ہو کہ نیکی کے کام نبی کی عداوت میں کوئی کر جائے، کام نیکی کا ہو اور نبی کی دشمنی میں کوئی کر جائے، کسی کی جرات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر سنیے کہ جو ایسا بولتا ہے وہ ہوتا کون ہے۔ پہلی آیت میں ایک لفظ بری نیت سے منافقوں نے بولا، اور دوسری جو آیت میں نے پڑھی سورت کا پس منظر، سورت کا حوالہ دیا 30ویں پارے کی سورہ عباسہ، اس کا جو حوالہ دیا بری نیت سے قرآن پڑھتا ہے، نبی کی دشمنی کی، نبی کے بغض کی وجہ سے قرآن پڑھتا ہے، تو دونوں کی جو جزا اور سزا تھی وہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے قرآن کی صورت میں ہمیں بتا دی ہے۔ تو اب جن لوگوں کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ اچھے کام کرتے ہیں لیکن نبی کے بغض میں کرتے ہیں، تو وہ ہوتے کون ہیں؟ جن کے سینوں میں بغض نبی کا چھپا ہو، نبی کی دشمنی میں غلط الفاظ استعمال کریں، تو وہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ تو یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ سورۃ القلم 2 رکوع ختم ہو گئے 29ویں پارے کے، سورہ الملک، سورۃ الملک کے بعد سورہ القلم آتی ہے، تو سورہ القلم کی یہ آیت نمبر جو ہے 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ تقریباً 5 آیتیں ہیں ایک بندے کے بارے میں اللہ کریم نے فرمائی ہیں، ایک بندے کے بارے میں۔ اس نے کیا کہا؟ یہ سورت کے شروع میں اس نے نبی کریم علیہ السلام کو مجنون کہا، پاگل، نعوذ باللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں وہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں برے الفاظ استعمال کیے تو جواب اللہ نے عطا فرمایا، جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ ابو لہب نے سرکار کی شان میں بے ادبی کی تو جواب اللہ نے عطا فرمایا۔ ولید بن مغیرہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بکواس کرتا ہے، اللہ نے جواب دیا
فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ یہ 9 عیب اللہ کریم نے گنوائے ہیں کہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، بلائی سے روکنے والا، گناہگار ہے، ہٹ درم ہے، چگلی کھانے والا ہے۔ 9 خامیاں اللہ نے بیان کی اس کی کہ محبوب جو تمہارے خلاف بولتا ہے، جس کے دل میں محبوب تمہاری عداوت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر 10 خامیاں ہیں۔ 9 اللہ کریم نے جب گنوا لی تو 10ویں اللہ کریم نے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلِيمٍ، اور اس کے بعد کا رزلٹ کیا ہے کہ محبوب یہ جو تمہارے خلاف بکواس کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ظلیم، یہ زنا کی پیداوار ہے، یہ حرامی ہے۔ اب میں جو لفظ کہہ رہا ہوں نا اپنی طرف سے نہیں، زنیم، یہ زنیم دیکھ لیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کے خلاف بولے، چاہے وہ انڈیا کی کتی کیوں نہ ہو، لوگ و شرما جو بھی ہو، چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا کتا کیوں نہ ہو، جیسا بھی کوئی ہو جو نبی کے خلاف بولے، میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں، کلمہ پڑھ کے جو نبی کے خلاف بک بک کرے وہ کتے سے بھی بدتر رہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ فاروق اعظم نے نبی کی دشمنی کی وجہ سے اس کا سر قلم کر دیا اور اس کے قرآن پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں کیا کہ یہ تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے گھر میں ہے اور مصلی پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کو کیوں قتل کراؤں؟ لیکن اس کے دل میں نبی کی دشمنی تھی تو حضرت عمر نے اس کی نماز کو نہیں دیکھا، اس کے قرآن پڑھنے کو نہیں دیکھا، مصلی پہ کھڑے ہونے کو نہیں دیکھا، امام بننے کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر نے ایک لمحے میں اس کی گردن قلم کروا دی ہے، اس کا سر قلم کروایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلِيمٍ، کہ محبوب جو تمہارے خلاف بولتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ولید بن مغیرہ جو تمہارے خلاف محبوب بول رہا ہے، یہ کون ہے؟ حرامی ہے، حرامی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیروں میں کہ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس کو غور کر لینا چاہیے، اس کا نطفہ کہیں نہ کہیں حرام سے ضرور ہوگا، ورنہ جو حلالی نطفہ ہوتا ہے نا کبھی نبی کریم علیہ السلام کے خلاف نہیں بول سکتا، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ایمان والے ہیں میں ان کے باپ کی طرح ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے باپ کی طرح ہیں، باپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ہمارے باپ، ہمارے خاندان، ہماری اولادیں سب کچھ سرکار کے قدموں پہ قربان ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا میں تمہارے والد کی طرح ہوں۔ تو اب سرکار تو ہمارے والد ہیں، اور ویسے بھی جو نبی ہوتے ہیں نا وہ اپنے امتی پر باپ کا درجہ رکھتے ہیں، وہ باپ کی طرح ہوتے ہیں، اتنا ہی نبی امتی سے پیار کرتے ہیں جتنا باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، بلکہ اس سے 100 گنا 1000 گنا بڑھ کے پیار نبی اپنے امتی سے کرتے ہیں۔ تو اب جو نبی کے خلاف بولے، اپنے باپ کے خلاف بولے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نطفہ یقیناً حرام کا ہوگا۔ اگر حلالی ہوتا نا، حلالی پتر کدی پیور بولتے نہیں ہوتے ہمارے یعنی عام معاشرے میں بھی، جو ہمارا یہ باپ ہوتا ہے نا جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوتے ہیں، تو جو حلالی بیٹا ہوتا ہے نا اس کی جرأت نہیں ہوتی کہ کبھی اپنے باپ کو بول جائے۔ تو میرے بھائیوں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ وہ حرامی ہیں۔ اب ولید بن مغیرہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو ایک لفظ ان کو کہا تھا کہ اے محمد تم مجنون ہو، نعوذ باللہ، تو میں تو ان کو بولا تو ان کے رب نے میری 10 خامیاں بیان کر دی اور قرآن میں آ گئی اور قیامت تک بولنی بھی جائیں گی، قیامت تک آ گیا نا، قیامت تک ولید بن مغیرہ کی ٹھکائی ہوتی رہے گی، کیونکہ نبی کی گستاخی کی تھی نا، تو اس کے خلاف بولنا جائے گا۔ اب ولید بن مغیرہ نے کہا کہ 9 خامیاں کا تو مجھے پتا ہے، اب یہ 10ویں میں حلال کا ہوں یا حرام کا مجھے کیا پتا، یہ تو میری ماں کو پتا ہوگا۔
ولید بن مغیرہ گھر جاتا ہے اور جا کے ماں کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا، ماں سچ بتانا ورنہ تیرا سر قلم کر دوں گا۔ مسلمانوں کے نبی نے میرے 10 عیب بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، 9 تو میرے اندر پائے جاتے ہیں، اب 10ویں عیب کو تو جانتی ہے، بتا میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں، تو بتا میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں۔ تو ماں ڈر گئی اور اس نے کہا کہ بیٹا سچ تو یہ ہے کہ تو حرامی ہی ہے، تیرا باپ مغیرہ مکے کا سردار تھا، چودھری تھا، اولاد اور وہ نہ مرد تھا، مردانہ طاقت سے بالکل خالی تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر یوں ہی اس کے ساتھ چلتی رہی اولاد نہ ہوئی تو اتنی جو جائیداد ہے یہ کوئی اور لے جائے گا۔ تو میں باہر جنگل میں گئی، ایک چرواہے سے منہ کالا کروایا اور بیٹا تو اس چرواہے کے نطفے سے ہے۔ اب ولید بن مغیرہ کی گردن جھک گئی اور اس کی گردن جھکی اور قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جو نبی کی شان میں بکواس کرتے ہیں وہ یقیناً قطعاً لا شک لا ریب وہ حرامی ہوتے ہیں، جو نبی کی شان میں بکواس کرتے ہیں وہ حرامی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اب قیامت تک ولید بن مغیرہ کے خلاف بولا جاتا رہے گا کیونکہ نبی کا گستاخ تھا۔ اور یہ ولید بن مغیرہ تھا کون، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ولید بن مغیرہ حضرت سیدنا صحابی رسول سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا جی تھے، ان کے والد کا نام ہے حضرت خالد کا جب نام پڑھتے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں، خالد بن ولید۔ یہ جو ولید ہے یہی ولید بن مغیرہ ہے، یہی ولید بن مغیرہ جو اتنا بڑا گستاخ رسول تھا، اللہ نے اس سے جو آگے اولاد دی وہ صحابی رسول بنے تھے۔ یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ تو زندہ اور مردہ والی مثال بھی ہو، اللہ کافر سے مسلمان پیدا کر دیتا ہے، مسلمان سے کافر پیدا کر دیتا ہے، اللہ گستاخ سے عاشق رسول پیدا کرتا ہے اور عاشق رسول سے گستاخ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ولید بن مغیرہ کتنا بڑا گستاخ رسول ہے، کتنا بڑا گستاخ رسول کہ جس کی گستاخی کے بورڈ اور آیتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، لیکن اس کا جب آگے بیٹا ہوا تو سچا صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بنتے ہیں۔ ابو جہل کو دیکھ لیجیے، ابو جہل کو چھوٹا گستاخ تھا، کوئی چھوٹا کافر ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام سے کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا کافر جو نبی کی دشمنی میں مرا، کفر پہ مرا، جہنم میں گیا، لیکن اس کے بیٹے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنے۔ حضرت اکرمہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے نا، دروازے پہ دستک دی، نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ صفات الصفوہ کے اندر امام ابن عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ انہوں نے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں چارپائی پہ لیٹے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اکرمہ آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، اکرمہ ہوں۔ نبی کریم علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام دوڑ کے جاتے ہیں، جوتا نہیں پہنا سرکار نے، دوڑ کے جاتے ہیں سرکار اور دروازہ کھولا اور فرمایا مرحبا، خوش آمدید اکرمہ، خوش آمدید۔ سرکار نے ویلکم کیا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول بنے ہیں۔ پھر حضرت اکرمہ جب صحابی رسول بن جاتے ہیں پھر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ جب بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کھول کے ایک بات دہراتے رہتے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کی باتیں ہیں۔ یوں بولتے رہتے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، یوں بولتے رہتے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ اتنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دریا ان کے سینے میں مرزن ہو گیا تھا،
یہ کیسے تھا؟ یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، قرب مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ زندہ آباد، سرتن سے جدا، سرتن سے اب دیکھیے، اب یہ تو ہے کہ اللہ نے مردوں سے زندہ پیدا کیے نا، گستاخوں سے عاشق پیدا کیے، اور ایک وہ صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور جب نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت میں جنگ احد کے موقع پر سرکار کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، دشمنوں کے تیر سرکار کی طرف آتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص روک رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تیر حضرت سعد کو پکڑاتے ہیں، اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ارم یا سعد و فدا کا امی و ابی، اے سعد میری حفاظت کرتے ہوئے تو کافروں پہ تیر چلا، اے سعد تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ کوئی چھوٹا مقام ہے؟ ساری دنیا کہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، آپ پر قربان ہو جائیں، اور سرکار فرماتے ہیں اے سعد تو تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قطعی جنتی صحابی ہیں، لیکن ان کے بیٹے تھے جو ابن سعد کے نام سے مشہور ہیں، اور میدان کرب و بلا میں امام حسین سے مقابلہ کرنے والے وہی تھے، جہنمی بنے، حرام کی موت مرے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرنے والوں میں تھے، گستاخ اہل بیت تھے، دشمن اہل بیت تھے۔ کون؟ حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا گستاخ تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، امام حسین کا دشمن تھا، تو باپ تو صحابی رسول تھے، اب باپ کی وجہ سے بیٹے کو تو برا نہیں کہا جائے گا نا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ زندہ سے مردے کو نکالے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اللہ چاہے تو عاشقوں سے گستاخ پیدا کر دے، اگر چاہے تو گستاخوں کی اولادوں میں عاشق رسول پیدا کر دے۔ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری نسل کو قیامت تک چلا دے، اور قیامت تک میری نسل میں جتنے افراد آئیں، چاہے وہ مذکر ہوں، مؤنث ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، یا اللہ محبوب کے صدقے قیامت تک میری اولاد میں آنے والے ہر بندے کو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا دے، اہل بیت کا سچا جانثار بنا دے، اور صحابہ کرام کی ناموس پہ مر مٹنے والا بنا دے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اب نسائی شریف کے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ نسائی شریف کے حدیث پاک کے مطابق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارکہ میں بیٹھی ہیں، ایک آپ کی خادمہ آپ کے پاس آتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیزہ ہے، تو وہ خادمہ پوچھتی ہیں کہ امی جان کیا کرنے لگی ہیں، یہ نیزے کو کیوں پکڑا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیٹی یہ جو چھپکلی چل رہی ہے نا گرگٹ، میں اس چھپکلی کو مارنا چاہتی ہوں، میں اس کو مارنا چاہتی ہوں، امی جان اس کا جرم کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے ہمیں کہ یہ جو گرگٹ تھا، یہ جو چھپکلی ٹائپ، یہ جو چھپکلی ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو اس نے آگ کو بھڑکانے میں پھونک مارے تھے، اس نے پھونک مارے تھے، لہذا اس کو اگر کوئی ایک لمحے میں، ایک ہی ٹھوکر میں اگر کوئی مار دے گا تو اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیث تو مکمل ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں چھپکلی تھی، کیا یہ وہی چھپکلی ہے جس نے حضرت ابراہیم کی آگ میں پھونک مارے تھے؟ وہ تو نہیں ہے نا۔
اس کی نسل سے تھی، اس کی جنس سے تھی. تو اس نسل کی جو بڑی تھی نا ایک، اس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی تھی. مکلف بھی نہیں تھی، جانور ہے نا، مکلف بھی نہیں تھے. تو ایک جانور ہے، چھپکلی ہے، اللہ کے نبی کا بغض اور کینہ اس کے دل میں آیا تو قیامت تک کی اس کی ساری ذریت کو تباہ و برباد کر دیا گیا. قیامت تک کی اس کی نسل میں جتنی اولادیں آئیں گی سب کو ہی مارا جائے گا، کیونکہ ان کے ایک بڑے نے گستاخی کی تھی. تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ پیدا نہ کرے. اللہ ہماری نسلوں میں نہ تو گستاخ رسول پیدا کرے، نہ گستاخ اہل بیت پیدا کرے، اور نہ گستاخ صحابہ پیدا کرے. کیونکہ جو گستاخ رسول ہو وہ بھی جہنمی ہے، جو گستاخ صحابہ وہ بھی جہنمی ہے، اور جو گستاخ اہل بیت ہو وہ بھی جہنمی ہے. امام حسین کو کوئی بھونکے تو وہ بھی جہنم کا کتا، اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کو بھونکے تو وہ بھی جہنم کا کتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی بکواس کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہمارا نعرہ ہے اور یہ قرآن کا دیا ہوا نعرہ ہے. تو اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو جب ہم ان کو بیٹھ کر ان کو میتھ یا فزکس کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، یا ان کو ہم دیتے ہیں بیٹا یہ چینل دیکھو تو یہ کارٹون دیکھو، ذہن نصیب کے جب کھانا کھانے بیٹھے بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کے دسترخوان پہ اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھائیں، ساتھ ان کو نبی کی باتیں سنائیں، نبی کریم علیہ السلام کی باتیں، صحابہ کرام کی باتیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین بچانے کے لیے کیسے اپنی جان کی نذرانے دیے، اللہ کی راہ میں کیسے قربانی دی، یہ اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی امام حسین کی محبت برقرار رہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.